السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل سونے کے لیے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولا ہے، اور چاندی کے لیے جو نصاب ہے وہ 52 تولا چاندی ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، یا چاندی نہیں تھوڑے سے پیسے ہیں، بے شک 100-200 روپے کیوں نہ ہو، تو ان کو آپس میں ایڈ کر کے پلس کر کے دیکھا جائے گا کہ وہ سونا یا چاندی کے نصاب کی جو قیمت ہے اس تک پہنچتی ہے کہ نہیں۔ مثلا آج کل 52 تولا چاندی کی قیمت 1,35,000 36,000 اس تک ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 2-3 تولا سونا ہے اور اس کے پاس 200-300 روپے بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چاندی کے نصاب کی طرف کنورٹ ہو کر اس کی مالیت 1,35,000 40,000 سے بہت زیادہ بنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے علماء فرماتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات اور احادیث پر عمل کو ماننے والا ہے، اس کا فالور ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ امام صاحب کے مذہب پر مسلک پر عمل کرتے ہوئے اور احتیاط کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اور فقراء اور محتاجین کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کرے اور اس پر خوشی کا اظہار کرے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ شکر پڑھے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس قابل بنایا کہ 2-3 تولا سونا دے کر اور تھوڑے سے پیسے دے کر مجھے بھی زکوٰۃ دینے والا بنایا، زکوٰۃ لینے والا نہیں بنایا۔ تو اس پر 2 رکعت صلاۃ شکر بھی پڑھے اور محتاجین کی ضرورت کو دیکھ کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، جبکہ سونے پر 1 سال کم از کم گزر چکا ہو۔ تو انشاءاللہ اس کے سونے میں برکت بھی آئے گی، اور یہ سونا ہر سال نہیں کہ گھٹے گا بلکہ بڑھے گا انشاءاللہ، کیونکہ زکوٰۃ کی وجہ سے مال میں بڑھوتری آتی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو سود کرتا ہے میں اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہوں اور اس کے مال سے برکت اڑ جاتی ہے، اور جو صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، میں اس کے مال میں اور اضافہ کرتا ہوں۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اور جب آدمی اونٹ رکھتا ہے تو پھر دروازوں کو اونچا رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آدمی اونٹ بھی رکھے اور دروازے چھوٹے رکھے۔ تو جب سونا ساتھ رکھیں گے تو وہ بولے گا بھی، اور بولے گا یہی کہ وہ کہے گا کہ میرا حق، اللہ کا حق ادا کرو مجھ سے، ٹھیک ہے۔